تجارت یا ملازمت۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ترکے میں صرف کرنسی کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گول سونے کا کچھ بھاری سا سکہ ہوتا ہے جو کہ 4.5 معاشرے کے برابر تھا، اور اس وقت ایک معاشرہ پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا ہے۔ 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ اور 10,000 بکرے بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سلیں تک موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی چاروں ازواج حیات تھیں اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی ایک ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، جن کو نہ صرف بدری صحابہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کرتے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے ان انصاری صحابہ سے صرف 2 سوالات کیے: نمبر 1 بازار کہاں ہے، نمبر 2 کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کرتے تھے۔ آپ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ 8,000 درہم کمائے تو 4,000 اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا اتنا ہی جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک دفعہ مدینہ میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا یہ کیسا طوفان ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی ایک میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ مسلمان بے انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے، یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا، یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر غرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنا برانڈ پوری دنیا میں متعارف کراتے تھے۔ ان کے برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیچتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے۔ یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔ ہم ایسی دوغلی قوم ہیں کہ ہم 2 روپے کمانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور چونا بھی لگاتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے والوں کو چور لٹیرا بھی سمجھتے ہیں اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ، سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن جن کے آباء و اجداد نے 3 برائے اعظموں پر اپنا کاروبار متعارف کروایا، وہی اس بات سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں 500 بڑی آئل کمپنیز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک کی نہیں ہے۔ جب تک تیل پیدا کرنے والے 11 میں سے 10 ممالک عرب ہیں، آپ کو پاکستان کی بڑی بڑی نام نہاد فوڈ چینز اور ہوٹلز کا نام و نشان تک پاکستان سے باہر نظر نہیں آئے گا، اور نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی پروڈکٹ ملے گی۔ ہمارا چاول اور آم تک ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینہ میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا گیا۔ وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے، لیکن ان میں سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بھاری بھاری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن گیا ہے۔
یہ اپنے ملک میں مکیش امبانی، لکشمی متل، بل گیٹس اور جیف بیزاس جیسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کو بل گیٹس کا امریکہ کہتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں جو دنیا میں پاکستان کا کاروباری چہرہ دکھانے والوں کو عدالتوں میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں غریب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امیروں نے ہماری دولت پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کی دولت کو ہر انسان میں برابر کا تقسیم کر دیں، یہ صرف 5 سال بعد ٹھیک انہی ہاتھوں میں دوبارہ آ جائے گی۔ غریب غریب ہی رہے گا اور امیر دوبارہ امیر بن جائے گا، کیونکہ غربت اور امارت کا تعلق پیسے سے نہیں، مائنڈ سیٹ سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر کراچی تک MBA کرنے والے دوسروں کی کمپنیوں کو بہترین انداز میں چلانے کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اپنی کمپنی شروع کرنے اور اسے آگے لے جانے کا کوئی پروگرام سرے سے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارا سارا تعلیمی نظام محض غلام اور نوکر پیدا کر رہا ہے، اور اس کے 2 بڑے نقصانات ہیں۔ نمبر 1، پہلا نقصان یہ ہے کہ بندے کا توکل اللہ تعالیٰ پر سے ختم ہو کر مالک، سیٹھ اور کمپنی پر ہو جاتا ہے۔ اس کو لگنے لگتا ہے کہ مجھے کھلانے، پہنانے اور پرورش کرنے والا میرا باس ہے، یہ عیاشیاں اور مہینے کا راشن اسی کا مرہون منت ہے، اور جس دن اس خدا یعنی باس، کمپنی یا سیٹھ کا سایہ نعوذ باللہ میرے اوپر سے اٹھ گیا، میں کنگال ہو جاؤں گا یا شاید سڑک پر آ جاؤں گا، اور میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ نمبر 2، دوسرا نقصان یہ ہے کہ بندے کو اپنی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 لاکھ کمانے کے لیے پیدا کیا ہو، اور وہ زندگی بھر 60,000 کو ہی اپنا مقدر سمجھتا رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلنے والی ہوں، اور وہ اپنی ساری صلاحیتیں بس اپنی بیوی بچوں کو ہی خوش کرنے میں لگا دے۔ بہرحال ہمارے گھروں اور تعلیمی اداروں میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نوکری اور غلامی کے بجائے کاروباری ذہن اور تجارتی مزاج پر پروان چڑھایا جائے، تاکہ ہمارے بچے دولت کے خوف اور پیسے کی جکڑ بندیوں سے باہر نکل کر بھی کچھ سوچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی